السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک وہ لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت ہے، من رب ان کے اپنے رب کی طرف سے، وامانی اور اولئک وہ لوگ، ہم وہی، مفلحون مراد کو پانے والے ہیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی مراد کو پانے والے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا، الف لام میم، سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری عبادت کرتے ہیں، مجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور میں نے جو ان کو رزق دیا ہے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کریں گے، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، یہی قرآن پاک، اس پہ عمل کریں گے۔ انا بے شک، الذین جو کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، اللہ اوپر، ہم ان کے، کیا انذرتا ڈرائیں آپ، ہم انہیں، ام یا لم نہ تنذروا ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جن کے توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو راستے بتائے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، پھر بھی وہ نہیں کرتے تو ان کی قسمت میں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو بھی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ نہیں ڈریں گے اور نہ ہی وہ ایمان لے آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارے اب ہم لوگ کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اس کی راستے پہ نہیں چلتے، اور جتنا بھی ہمیں کوئی سمجھائے کہ یہ کرو، وہ کرو، کچھ بھی کرو، کیونکہ ہمارا جب انسان ایک تھوڑا سا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا تل بن جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ دل پوری لپیٹ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو شیطان کہتا ہے تو جس راہ پہ چل رہا ہے تو اسی پہ چل، یہ راستہ صحیح ہے، پھر توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو میں وہی وسیع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود غرض نہیں ہے، پھر بھی انسان جب سیدھے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پہ، وہ پھر کسی سے مانگتے ہیں تو ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، کسی کے آگے جھکتے ہیں تو خواہش پوری ہو جاتی ہے، پھر ان کو چس آ جاتی ہے غیروں سے مانگنے کی، غیروں کے آگے جھکنے کی، کفر کرنے کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ایمان کا مطلب یہ بھی نہیں صرف آپ کلمہ پڑھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، جھکتے غیروں کے آگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا میں شرک والے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، پر شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ توبہ استغفر اللہ زنا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنے، لیکن شرک بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔